کہ جی نہیں آپ فلاں آدمی جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. باقی باتیں اس بارے میں انشاءاللہ عبدالرزاق صاحب ہمارے ضلعی امیر جو ہیں وہ کریں گے. کچھ باتیں ہمارے نائب امیر صوبہ ہیں عبید الرحمان عباسی صاحب، یہ بھی یہاں ایبٹ آباد ضلع سے ایک صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں. اسی طرح حق نواز تنولی صاحب حویلیاں سے تعلق رکھتے ہیں. باقی ان کا ڈیٹیل سے بات تو وہ کریں گے. میں آپ کا ایک مرتبہ پھر انتہائی مشکور ہوں کہ آپ ہماری چھوٹی سی ایک کال پہ ہمارے پاس اپنا وقت نکال کے تشریف لائے. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور چلیں، جو کل ہم نے پریس کلب میں آنا تھا آج ہی کے دن وہ پروگرام ہو گیا. میں امیر ضلع سے جناب عبدالرزاق عباسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ باقی بات آج کے حوالے سے جو ہے وہ آپ احباب کے لیکن ایک چیز ہمارے پاس ہے کہ ہم عزت بھی کرتے ہیں، اور جہاں بھی موقع آتا ہے کہ ابھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو ہم اپنے دل و جان سے آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اس کے بدلے میں آپ کی طرف سے ہمیشہ کبھی میں سمجھتا ہوں کہ کبھی ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی گئی. جس طرح پریس نے ہمیں ہر موقع پر ہمارا ساتھ دیا، ہم ہمیشہ شکر گزار ہوتے ہیں. میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ ایبٹ آباد کی پریس نے جماعت اسلامی کا بہت ساتھ دیا. پریس کلب ہو یا آؤٹ آف پریس کلب، جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں وہ ہمارا بہت ساتھ دیتے ہیں. ابھی آپ پرسوں ہی ہمارا فنکشن ہوا تھا جس بڑے پیمانے پہ آپ لوگ تشریف لائے. پھر آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر جتنے میرے چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے جس طریقے سے ہماری اس کانفرنس کو پذیرائی بخشی، یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور اجر بھی ہے اور جماعت کے لیے اعزاز بھی ہے. اس لیے اس طرح ہر موقع پر جماعت اسلامی کا آپ ساتھ دیتے ہیں تو اس پہ ہم ہمیشہ شکر گزار رہیں گے، اور ہمارے آنے والی جو قیادت ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے شکر گزار رہے گی. جیسا امجد بھائی نے آپ کو بتایا کہ یہ تو ویسے ان کی طرف سے آپ کے لیے ایک دعوت تھی کہ آپ کو کھانا کھلانا چاہتے تھے، لیکن بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ جو گورنر صوبہ خیبر پختونخوا تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ 28 مئی کو الیکشن ہو گئے. تو فوری طور پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ پھر ظاہر ہم پریس کلب میں آتے یا کسی اور جگہ پر کرتے تو آج ایک موقع ہے ہم اپنے امیدواروں کا اناؤنسمنٹ کر دیں. جماعت اسلامی کا ایک طریقہ کار ہے کہ جماعت اسلامی مشاورتی نظام ہے اس کے اندر، اور کوئی بھی جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمارے ارکان کارکنان ہماری شورا وہ مشورے سے کرتے ہیں. اور جماعت اسلامی میں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا، بلکہ میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ ہم جو کینڈیڈیٹ اپنے آپ کو پیش کریں کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں وہ ہماری جماعت میں اہل ہو جاتا ہے، اس کو کبھی پھر ہم کینڈیڈیٹ نہیں بناتے، اس کے اوپر پھر ہم بالکل کاٹا لگا دیتے ہیں. اس لیے یہ کام نہیں کرتے کہ یہ ہم ذمہ داری سمجھتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، اور ذمہ داری چھوٹی سے لے کر بڑی ذمہ دار ہوتی ہے. گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، آپ کے پریس کلب کے صدر ہیں، سیکرٹری ہیں، یونین آف جرنلسٹ کے صدر اور سیکرٹری ہیں، یہ سارے اس میں ذمہ داری کے اوپر شریک ہوتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ذمہ دار ہو یا بڑا ذمہ دار ہو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو کوئی ذمہ داری دی جائے وہ ذمہ داری اپنی استطاعت کے مطابق ادا نہ کرے تو کل قیامت والے دن اسے الٹا منہ جہنم میں ڈالا جائے گا. بدقسمتی سے یہ ہمارے یہاں روایت نہیں ہے، ہم اس کو عہدہ سمجھتے ہیں، اور پھر اس لیے ہماری پارٹیاں لابی کرتی ہیں، پھر پیسہ دیتی ہیں، رشوت دیتی ہیں، خرید و فروخت ہوتا ہے، اور اس لیے پھر برکت پیدا نہیں ہوتی. جماعت اسلامی میں جب بھی کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، کوئی امیر بنتا ہے، شہر کا امیر بنتا ہے، کوئی ضلع کا، کوئی صوبے کا، کوئی مرکز کا، یا اس طرح کوئی کینڈیڈیٹ بنتا ہے، تو اللہ گواہ ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم روتے ہیں اپنی جگہ پہ کہ یا اللہ اس ذمہ داری سے ہمیں بچا، کیونکہ ہم نے اپنے جواب دہی بھی کرنی ہے، اور کل قیامت کے دن جو ہمیں ذمہ داری ملی اس کو بھی جواب دہی ہونی ہے. اس لیے ہمیں خوشیاں نہیں مناتے ہم، بلکہ اس پہ ہمیں لوگ صبر کی تلقین کرتے ہیں، ہمیں آ کر ہمارے ساتھ تعزیت کرتے ہیں جو دوسرے ساتھی ہوتے ہیں جب ہمیں کوئی ذمہ داری ملتی ہے. اس لیے جماعت اسلامی کا شورائی نظام ہے کہ ہم ارکان سے مشورہ لیتے ہیں، کارکنان سے مشورہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ضلعی شورا مشورہ کرتی ہے، پھر صوبائی شورا ہمارا مشورہ کرتی ہے، اور اس پر مرکز میں جو ہمارے میرے جماعت وہ جو مرکزی پارلیمانی بورڈ ہے اس کے بعد اعلان کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کا دورہ شروع ہو گیا ہے، اور جماعت اسلامی ایک ایسی تنظیم ہے جس کے اندر الحمدللہ ڈسپلن ہے. کوئی آخری دن فیصلہ نہیں کرتے، ہم پہلے ہی فیصلہ کر دیتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ کے لیے جماعت اسلامی نے ہمارے مرکزی پارلیمانی بورڈ سراج الحق صاحب نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 4 ہمارے صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں کہ پی کے 39 جو بکوٹ سرکل ہے، اور پھر یہاں سے میرپور سے لے کے جو ہے بالڈیری ہے، اور پھر بڑا پی خان ہے، اور پھر پیچھے بوئی سے لے کر مری تک کا جو علاقہ ہے اس کا ایک پی کے 39 ہے. اس پہ ہمیں شروع سے اعتراض تھا اس حلقے پہ کہ یہ حلقہ بندی تو صحیح نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک پوری اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی سے حلقے کچھ لوگوں نے بنوائے. میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ کو پتہ ہے کہ کس نے یہ حلقے بنائے جو بالکل غیر موضوع حلقے جن پہ ہمیں بہت اعتراض ہے، لیکن بہرحال کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا، الیکشن کمیشن نے بھی فیصلہ کر دیا. جو پی کے 39 ہے وہاں سے انشاءاللہ عبید الرحمان عباسی صاحب، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت بڑے عالم دین بھی ہیں، الحمدللہ بہت معروف خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور جماعت اسلامی کے صوبہ خیبر پختونخوا کے نائب امیر ہیں، بکوٹ سے اوریجنل ان کا تعلق ہے، اور یہاں ایبٹ آباد میں بھی، یہاں بالڈیری کے اندر جو ہمارا مرکز ہے اس کے محتمم بھی ہیں، یہاں پہ بھی رہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کچھ دن پہلے جرگہ بھی ہوا تو وہاں کے سارے عمائدین جتنے بھی تھے، قبائل کے جتنے لوگ تھے، جتنی یونین کونسل تھے، ان کے نمائندوں نے بھی ان کو نامینیٹ کیا، اور جماعت اسلامی نے بھی ان پہ اعتماد کیا. تو انشاءاللہ یہ
PK39 سے جماعت اسلامی کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہوں گے اور بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لیں گے اور انشاءاللہ انہوں نے کمپین بھی شروع کر دی ہے. PK جو 40 ہمارا گلیات کا حلقہ ہے تمدور سے لے کر لورا, وہاں پر جماعت اسلامی نے مجھے نامینیٹ کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں پہلے بھی الیکشن لڑتا رہا ہوں, اب بھی جماعت اسلامی نے حکم کیا تو انشاءاللہ میں اس پہ الیکشن لڑوں گا PK40 پہ. PK41 جو ہمارا ویلیاں اور شروان کا حلقہ ہے, جس حلقوں کا آپ کو پتہ ہے وہ بھی توڑ پھوڑ اس میں بھی کی ہے. اس سے اکنواز تنولی صاحب جو ہمارے ویلیاں شہر کے رہائشی ہیں, ماہر تعلیم بھی ہیں الحمدللہ, بہت زیادہ اچھے سوشل ورکر بھی ہیں, وہاں جماعت اسلامی کے امیر بھی ہیں اور کافی بڑی برادری ہے ان کا, تو وہاں سے انشاءاللہ PK41 سے جماعت اسلامی کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہوں گے. PK42 سے امجد خان جدون صاحب جو ہمارے شہر کے امیر بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے 2018 کا الیکشن بھی لڑا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ایبٹ آباد میں کبھی بھی کوئی مسئلہ آتا ہے, ٹریفک کا مسئلہ ہو, پانی کا مسئلہ ہو, قبرستان کا مسئلہ ہو, روڈوں کا مسئلہ ہو, کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو پتہ ہے ایک ہی آواز اٹھتی ہے اور وہ امجد خان صاحب اٹھاتے ہیں. تو یہ الحمدللہ اللہ نے ان کو توفیق دیا کہ ان پہ جرت بھی ہے, بولتے بھی ہیں اور کسی لگی لپٹی سے آپ کی بات کرتے ہیں. تو یہ امجد خان جدون صاحب ہمارے PK42 سے انشاءاللہ شہر کے امیدوار ہوں گے, تو ہم انشاءاللہ بھرپور الیکشن میں حصہ لیں گے. قومی اسمبلی کا جہاں تک تعلق ہے تو قومی اسمبلی جو ہمارا اب آپ کو پتہ ہے کہ حلقے دوبارہ چینج ہو گئے ہیں, NA16 اور NA17 ہے. NA16 میں ایبٹ آباد شہر اور بکوٹ کا حلقہ ہے, NA17 میں جو نئے الیکشن ہوں گے اس میں اویلیاں اور گلیات کا علاقہ ہے اور شیروان کا علاقہ ہے. تو اس میں جماعت اسلامی نے ہمیں مجھے اختیار دیا ہے, اللہ کا شکر ہے, میری اور میری شورا کو, یا ہم جو کینڈیڈیٹ بیٹھے ہیں کہ اس موقع پہ اگر الیکشن اکٹھے ہوتے ہیں اس وقت ڈیسائیڈ کریں گے, نہیں تو الیکشن سے پہلے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کون ہمارا الیکشن لڑے گا. تو فی الحال تو کیونکہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہیں تو یہ 4 ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. قومی اسمبلی ہمارے پاس اختیار ہے, ہمیں مرکز نے بھی اختیار دیا ہے, سراج الحق صاحب نے صوبے نے بھی اختیار دیا ہے کہ آپ کی جو اسٹریٹجی بنتی ہے, خود الیکشن لڑنا چاہیں کسی اور کو لڑانا چاہیں, وہ اس موقع پہ اناؤنسمنٹ کریں گے. تو انشاءاللہ ہم الیکشن بھرپور طریقے سے لڑیں گے. میرے دوستوں آپ کو پتہ ہے کہ ملکی صورتحال